السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پریپ وتھ راج۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے حبیب یونیورسٹی کی آؤٹ ریچ پروگرام پہ ایچ یو ٹاپس پہ جو ہے بتانا ہے کہ کس طرح کیا کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے، کون اپلائی کر سکتا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں ایچ یو ٹاپس میں اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو، ٹھیک ہے، اور اس کے ٹیسٹ بھی دیکھیں گے، کس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کی جو کیا کہتے ہیں سیلیبس کیا ہے، سیمپل پیپر کیا ہے، اور ڈیٹس دیکھیں گے جو ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھ لیں کہ ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے، یعنی کہ کون اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایچ یو ٹاپ ایچ یو ٹاپ جو ہے 100% اسکالرشپ کون کون سے بورڈ سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اینی بورڈ فرام انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ فیڈرل بورڈ آف پاکستان سے اگر کوئی پڑھا ہوا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، کوئی آغا خان بورڈ سے پڑھا ہوا ہے تو وہاں اس سے بھی اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیو کمپلیٹ اور ول کمپلیٹ بائی سپتمبر پرسنگ 4 ایئر ڈگری ایٹ، اچھا آپ کا فرسٹ ایئر ہوا ہوگا اور آپ سیکنڈ ایئر میں ہوگے وہ اپلائی کر سکتا ہے، اور جس نے سیکنڈ ایئر کر لیا ہے یعنی کہ سیکنڈ ایئر پاس کر لیا وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، اب یہ بات تو ہو گئی کہ کون اپلائی کر سکتا ہے۔ اب کرائٹیریا کیا ہے، منیمم مطلب کہ کتنی پرسنٹیج آپ کی ہوگی تو آپ اپلائی کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے سائنس گروپ کے لیے، یعنی کہ جو بھی سائنس گروپ کے بچے ہیں ان کا میٹرک میں جو ہے 85% ہونا چاہیے، 85% یا اس سے ابو، تو ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے انٹرمیڈیٹ میں 80% ہونے چاہیے، تبھی آپ یہاں سائنس گروپ کے بچے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ادر گروپ کے بچے جو ہیں تو اس میں آپ کو 80% ایس ایس سی میں ہونا چاہیے اور 75% جو ہے میٹرک میں انٹرمیڈیٹ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی یہ اچھا، یہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا اس کے لیے بھی ہے، جیسے اگر آپ سی ایس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا آپ کو فالو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ جیسے آئی تھنک ان کے پروگرامس میں ہیومن آرٹس وغیرہ بھی ہے تو ان کے لیے یہ اپلائی کرنا، یہ ساری کرائٹیریا فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا کہ ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسٹیپ کیا فالو کرنا ہوگا ہمیں ایچ یو ٹاپس پہ اپلائی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کا اپنے آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ رجسٹر کس طرح سے کرو گے؟ یہاں سے آپ ایک منٹ یہاں سے آپ اپلائی کرو گے، اپلائی فار ایڈمیشن، یا یہاں سے بھی کر سکتے ہو آپ۔ تو وہاں پہ جا کے اپنا آپ اکاؤنٹ بناؤ گے، جو ڈیٹیلز مانگے گی وہ ڈیٹیلز آپ سمپل سے ڈیٹیلز ہوں گی۔ ایک چیز اس میں آپ سے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھوائے گا، وہ اچھے سے لکھے گا آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپلائی کر دو گے۔ اپلائی کرنے کے بعد جب آپ اپلائی کر دو گے تو آپ کے پاس ای میل آئے گی کہ آپ کو ٹیسٹ دینے آنا ہے ایچ یو ٹاپس کا ٹیسٹ ہے، یہ حبیب یونیورسٹی کا ٹیسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ تو جب آپ ایچ یو ٹاپس کی جو بھی ٹیسٹ ہوگا وہ اگر آپ پاس کر لو گے تو پھر ایچ یو ٹاپس والے جو ہے آپ کو یہی جیسے آئی بی اے میں تیاری کرواتے ہیں اسی طرح آپ کو ایچ یو ٹاپس والے بھی تیاری کروائیں گے، اور پھر آپ کو حبیب یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کچھ باتیں آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا کور کرتا ہے اور کیا کور نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایچ یو ٹاپس 100% اسکالرشپ ول کور دی فالوئنگ ایکسپینس، یہ ساری چیزیں کور کرے گا۔ کیا کرے گا؟ فل ٹیوشن فی کور کرے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ 4 سال آپ جو بھی پڑھو گے اس کی ایک بھی آپ یعنی کہ آپ فری میں پڑھو گے، ایک بھی پیسہ آپ کو دینا نہیں پڑے گا۔ دوسرا، فل لیبورٹری فری، آپ جو بھی لیبورٹری استعمال کرو گے آپ اس کی فی پے نہیں کرو گے، وہ بھی آپ کے لیے فری ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیمسٹر رجسٹریشن فی، ہر سیمسٹر کے لیے رجسٹریشن کروانا پڑتا ہے اور اس کی فی ہوتی ہے، تو اس کی بھی فی آپ کو دینی نہیں پڑے گی، وہ بھی آپ کے لیے بالکل فری ہوگا۔ پھر ایچ یو ٹاپس پریپریشن پروگرام فری، اب اس کی پریپریشن بھی آپ کروائیں گے جو میں نے اوپر ابھی آپ کو بتایا، تو اس کے جو پروگرام کے وہ بھی آپ کے لیے بالکل کیا ہوگا؟ فری ہوگا۔ اب ایچ یو ٹاپس جو ول ناٹ کور دی فالوئنگ، کیا کور نہیں کرتا ہے؟ اپلیکیشن فی کور نہیں کرے گا جو کہ 2500 روپے، لیکن موسٹلی جو ہے نا فی ویور ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے پچھلی بار میں نے ایچ یو ٹاپس نہیں دیا تھا، میں نے دیا تھا ایک اور ہوتا ہے ان کا ای او ٹاپس کر کے نام سے، جن کی کرائٹیریا کم ہوتی ہے نا وہ ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ 80% دیتے، یہ 100% دے۔ ایچ یو ٹاپس میں 100% ملتا ہے، ای او ٹاپس میں آپ کو 80% ملتا ہے۔ تو اس میں میری فیس ویور ہو گئی یعنی کہ معاف ہو گئی تھی، تو موسٹلی ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ
देना पड़े। ये लिखा हुआ नॉन रिफंडेबल इन्फॉर्म, ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है आपको 30,000। ट्रांसपोर्ट फ़ी नहीं देते हैं ये लोग, आपको खुद देना पड़ता है। अच्छा, मेरा मशवरा है कि आप लोग साथ साथ IBA का NTHP भी दो, ठीक है। उनके भी डेट्स ओपन हो गए और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है कि किस तरह से अप्लाई करना है। उसका भी सेम चीज़ होता है, आपको अप्लाई करना होता है, लेकिन उसमें शॉर्ट लिस्ट होना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है, इसी तरह टेस्ट देना पड़ता है। जैसे HU टॉप्स का टेस्ट है वैसे NTHP का टेस्ट होता है। फिर वो आपको तैयारी करवाते हैं जैसे ये करवा रहे हो, और फिर जैसे ये HU टॉप्स की तैयारी, जैसे HU टॉप्स में आप तैयारी करके हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, इसी तरह आप NTHP में तैयारी करके IBA का टेस्ट देते हो, ठीक है। ओके। अच्छा, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस नहीं देगा, ठीक है। और NTHP में आपको लिविंग एक्सपेंसिव, यानी अगर आप बाहर शहर से आके पढ़ रहे हो तो आपको हॉस्टल देता है, ठीक है। ये हॉस्टल नहीं दे रहा, ठीक है, आपको खुद करना पड़ेगा। और NTHP आपको वो भी देता है, स्टाइपेंड भी देता है, ये नहीं दे रहा, ठीक है। मेंबरशिप फी भी आपको नहीं देगा, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ गई। अब वो डेट्स देखने हैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेडलाइन टू रजिस्टर 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर तो चला ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में कब कर सकते हो आप? अब आप नेक्स्ट में कर सकते हो नवंबर सीरीज में, ठीक है। सबका टेस्ट जो है आपका कराची में ही होगा, और आप 20 नवंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा नवंबर सीरीज में। अगर आप नवंबर सीरीज में नहीं कर पाए तो फिर आप दिसंबर सीरीज में भी ट्राई कर सकते हो, उसकी डेडलाइन 22 दिसंबर है। फिर आप जब दिसंबर में नहीं हुआ तो आप जनवरी जनवरी में कर सकते हो, उसकी डेडलाइन 22 जनवरी है। अगर जनवरी में भी नहीं हुआ तो आप फरवरी में कर सकते हो, उसकी डेडलाइन क्या है? 19 फरवरी, यानी कि 19 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक डेडलाइन है आपकी। और उसके बाद पार्टिसिपेट इन अचीव प्रोग्राम, टेस्ट प्रोग्राम की जो पार्टिसिपेशन की उसकी डेट दी, उसकी दी हुई है 24 और 27 है। और ये भी 24, 26, 30 दिसंबर है। ये आपका 26, 29 जनवरी है, और ये 23, 27 जनवरी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको HU टॉप्स का एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो अक्टूबर सीरीज तो छोड़ ही दो क्योंकि डेडलाइन निकल गई है। तो नवंबर सीरीज का टेस्ट होगा 28 नवंबर को, दिसंबर सीरीज का टेस्ट होगा 31 दिसंबर को, जनवरी सीरीज का टेस्ट होगा 30 जनवरी को, और फरवरी का होगा 2, 3 और 4, 3 दिन होगा, ठीक है। जब आप ये दे दोगे तो इंटरव्यू होगा। अच्छा, ये भी इंटरव्यू के साथ ही हो रहा है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल NTHP की तरह है। आप टेस्ट पास कर लोगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 2 दिसंबर को होगा, ठीक है। दिसंबर सीरीज का 2 जनवरी को होगा, ठीक है। और 6 फरवरी को होगा आपका जनवरी सीरीज का, और फरवरी सीरीज का होगा आपका 9 मार्च को। जब आपका एडमिशन, आप टेस्ट दे दोगे, आप इंटरव्यू दे दोगे, उसके बाद आपका अनाउंसमेंट होगा कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाओगे, जो भी अचीव टॉप्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, ठीक है। 26 अगस्त को है सबका, ठीक है। किसी भी राउंड में, अगर आज किसी भी सीरीज में आपका होता है, चाहे नवंबर सीरीज में हो, चाहे दिसंबर सीरीज में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में, आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक तो चलेगी, आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 बार अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। ओरिएंटेशन के बाद आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी, वो हबीब यूनिवर्सिटी की टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। आपका हबीब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, आपका सिर्फ HU टॉप्स में होगा, ठीक है। आप तैयारी करोगे, उसके बाद आप IBA कह रहा हूँ, हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दोगे। उसके बाद अगर अब आप हबीब यूनिवर्सिटी निकालते हो तो फिर आपका हबीब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया कि क्राइटेरिया क्या है, मीट कर रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट है, क्या कवर कर रहा है HU टॉप्स, क्या कवर नहीं कर रहा है, किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई भी मैंने ठीक से बताया, मैंने डेट्स हम भी बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करोगे, क्लिक हियर टू रजिस्टर पे अप्लाई क्लिक करोगे, आप पेज पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये मेरा ईमेल, मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था और मेरा हो गया था, लेकिन मैं IBA चला गया। तो ये मेरा ईमेल डला हुआ है, लेकिन आपको यहाँ से सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट पे जाओगे आप, और यहाँ से आप देखोगे आप कौन से हो, आप कैम्ब्रिज के हो या आप फेडरल बोर्ड के हो। तो आप इसके हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। इसके क्लिक करने के बाद आपको ये क्राइटेरिया बता देगा, ठीक है, जो कि हमने देख लिया है पहले, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट न्यू रजिस्टर एप्लीकेंट पे क्लिक कर लोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपका नाम पूछेगा, मिडल नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, फादर का नाम पूछेगा, मदर का नाम पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जेंडर पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी, अकाउंट डिटेल पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब इसको सबको एक्सेप्ट कर लोगे, आई एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन,
اسٹارٹ مائی اپلیکیشن. جب آپ اس پہ یہ کلک کرو گے تو آپ نے جو ای میل اس کو دی ہوگی وہ ای میل آپ کی ای میل پر آئے گی. وہاں پہ آپ کو اپنا جو بھی اکاؤنٹ یہاں ایچ یو ٹاپ سے بنایا وہ آپ کو کنفرم کرنا پڑے گا. جب آپ کنفرم کر لو گے ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یہاں آ جاؤ گے اور یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لو گے. ٹھیک ہے, جب آپ یہاں پہ اکاؤنٹ اوپن کر لو گے اس کے بعد نارمل چیزیں آپ سے بیسک انفو تو آپ نے پہلے سے ہی ڈالا ہوگا. یہاں پہ صرف اور صرف آپ سے اکیڈمک پوچھے گا آپ سے کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے. ٹھیک ہے, اور مارکس آپ سے پوچھے گا اور آپ سے وہ بھی پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی لکھوائے گا. وہ آپشنل ہوتا ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور لکھیے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ انٹرویو میں آپ کے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے اس کے لیے, اور سلیکشن میں بھی وہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ دیکھ کے, تو وہ بیسٹ ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کو اپلائی کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایچ یو ٹاپس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا, اس کا سیلیبس کیا ہے, کتنے سبجیکٹس آئیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں. اوکے, ایچ یو ٹاپس میں 2 ہوں گے. ٹھیک ہے, انگلش آئے گا اور میتھ آئے گا, بالکل آئی بی اے کی طرح ہے, تھوڑا سا بھی مختلف ابھی تک مجھے نہیں لگا ہے. جس طرح سے آپ این ٹی ایچ پی کا کرتے ہو اسی طرح سے ایچ یو ٹاپ بالکل سیم ہے, انگلش ہے اور میتھ ہے, لیکن ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا حبیب یونیورسٹی کا ٹیسٹ تھوڑا جو ہے سیٹ ٹائپ ہوتا ہے, آئی بی اے کا سیٹ ٹائپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سوالات تھوڑا مختلف ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, انگلش ہے اور یہ آپشنز وائز ہوں گے سارے. انگلش بھی آپشن ایک سوال ہوگا اس کے 4 آپشن ہوں گے, کریکٹ آپشن آپ کو چوز کرنا پڑے گا. میتھمیٹکس کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں, ٹاپکس کون کون سے انکلوڈ ہے. پہلے انگلش کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ریڈنگ کمپریہنشن. آپ کے پاس ریڈنگ کمپریہنشن آئے گا, آپ کو پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد سوال دیے ہوں گے, اس کانٹیکس سے آپ کو جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے گرامر. گرامر کے کوشچنز ہوں گے اور یہ گرامر کے کوشچنز آپ کو آپشنز دیے ہوئے ہوں گے, آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ جیسے سیٹ رائٹنگ ہوتا ہے نا, آپ ایک کریک سیٹ ڈاٹ این ای ٹی ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جائیے گا اور سیٹ رائٹنگ دیکھیے گا تو وہ پیسیج وائز ہی ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ گرامر اس کو گرامر جو بھی وہ ہوتا ہے سیٹ رائٹنگ, تو وہاں پہ آپ گرامر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو گرامر آئیڈینٹیفائی کرنے کا یہ بھی ہے, تو آپ کو بتائے گا, یہ آپ کو تیاری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, سبجیکٹ اگریمنٹ کے سوالات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ورب ٹینسز کے سوال ہو سکتے ہیں, پروناؤنس کے سوال ہو سکتے ہیں, موڈیفائر کے سوال ہو سکتے ہیں, پیراللیزم کے سوال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ گرامر میں آئے گا. اس کے بعد ایسے رائٹنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسے رائٹنگ بھی آپ کو کرنا ہوگا, اور ایسے رائٹنگ جو ہے آپ کا کانٹروورشل ایشو پہ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ ٹاپک آپ کو وہ خود بتا دیں گے, یا آپ کو کوئی وہ ٹاپک, مطلب کہ یہ ٹاپک وائز نہیں ہوتا ہے, یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو آرگومنٹ دے دیں گے, جیسے کوئی آرگومنٹ دے دیں گے اور اس آرگومنٹ پہ آپ کو بحث کرنی ہوگی, تو اس طرح آرگومنٹل اے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 پارٹ آتے ہیں, اور میں آپ کو میری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے آئی بی اے میں, آپ گرامر کی تیاری وہاں سے کر سکتے ہیں, حبیب یونیورسٹی کی گرامر کی. ٹھیک ہے, ریڈنگ کمپریہنشن سے بھی کر سکتے ہیں, میں نے سارے کور کروائے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے تیاری آپ کر سکتے ہیں ایچ یو ٹاپس کے لیے. انگلش کا, میتھمیٹکس میں آپ کے ٹاپکس کون کون سے انکلوڈ ہے دیکھ لیتے ہیں. یہ سارے ٹاپکس انکلوڈ ہیں میتھمیٹکس میں. ٹھیک ہے, ایکویژنس کے سوال ہیں, ایکسپریشن کے سوالات ہیں, ریڈیکل کے سوالات ہیں, رولس آف ایکسپوننٹ کے سوالات ہیں, ڈومین اور رینج پوچھ لے گا آپ سے. ٹھیک ہے, گراف سے سوالات کر لے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد فنکشن سے سوالات کر لے گا آپ سے. پولینومیل فنکشن ہوتا ہے, ایکسپونینشیل فنکشن ہوتا ہے, لوگیرتھم فنکشن ہوتا ہے, ٹریگنومیٹرک فنکشن ہوتا ہے, اس کے سوالات آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ جیسے سی ایس وغیرہ کی تیاری کریں تو ایڈوانس میتھس بھی پوچھ سکتا ہے, جیسے ڈیریویٹیو انٹیگریشن بھی پوچھ سکتا ہے, اور اسکیلر ویکٹر کے سوال بھی آئیں گے, پارشل فریکشن کے بھی سوال آئیں گے. ٹھیک ہے, ریڈین ڈگری, یہ سارے سوال بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سیلیبس ہے. اوکے, ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کرائیٹیریا ہے, کیا ڈیٹس ہیں, کب اپلائی کرنا ہے, سب کچھ میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ٹیسٹ کس طرح سے آئے گا, اور میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کو انگلش کی تیاری کہاں سے کرنی ہے. میرے ہی چینل پہ گرامر کی بنی ہوئی ہے, اور اگر آپ آئی بی اے کی تیاری کریں تو این ٹی ایچ پی میں اپلائی کریں, کیونکہ ابھی ڈیڈ لائن ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میری ویڈیو دیکھ لیں گے کس طرح سے اپلائی کرنی ہے, اس پہ بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے, اور اس کے بعد آپ جا کے اپلائی کریں, اور میری چینل سے آپ انگلش کی تیاری کر سکتے ہیں. پاسٹ ایئر کی پویم بھی اپلوڈ ہے, گرامر بھی اپلوڈ ہے, پیسج بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آج کا لیکچر تمام ہوا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.